أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یعنی یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدیں ہیں. کون سی؟ تو اس سے پہلے وہ حدیں بیان ہو گئی کہ جو وراثت کے احکام ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں، اس سے آگے نہ بڑھا جائے، انہی احکام پر عمل کیا جائے. اور جو ان پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت انہیں جنتوں میں داخل فرماتا ہے، ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. پہلے کہا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. اور پھر کہا کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا جو ہمیشہ ہمیش اس میں رہے گا. اور یہ کتنا رسوا کن عذاب ہے. تو وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حدود قرار دیا ہے. اس سے پہلے جو وراثت کے مسائل گزرے، ان وراثت کے مسائل کو اللہ نے اپنے حدود قرار دیا اور ان کے توڑنے کو اللہ کی حدیں توڑنا قرار دیا. اگر کوئی ان مسائل میں حد سے تجاوز کر جائے اور اللہ کی حدود کو توڑے تو گویا وہ جہنم کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ میراث کی تقسیم میں، یعنی مال وراثت تقسیم کرنے میں ظلم کرنا عذاب الہی کا باعث ہے. ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ مثلا کسی کو اس کا حق نہ دینا، دبا لینا، چاہے وہ بہن کا ہو، چاہے وہ چھوٹے بھائی کا ہو، چاہے وہ کسی کے بیٹے کا ہو. اس سے ان مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو لڑکیوں یا دوسرے وارثوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں. اور یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے کہ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے سگنیچر لے لیتے ہیں اور ان سے حق ان کا زمین جائیداد سے اٹھوا لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ظلم ہے. کہا گیا کہ ان مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو لڑکیوں یا دوسرے وارثوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا. جو وارث کو اپنی وراثت سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا. اور پھر آگے آیت میں فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا. یعنی پہلے تو اللہ رب العزت نے وراثت کے مسائل کو بیان کیا اور وراثت کے مسائل کو اللہ نے اپنی حدیں قرار دیا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، اس میں کوئی اپنی منمانی نہ کرے،
حد سے تجاوز نہ کرے، اس پر عمل کرے جو اللہ نے حکم فرما دیا۔ اور پھر کہا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، جو ان حدود پر عمل کرے اور اللہ کی بھی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرے، تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس آیت کے اندر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر جنت کا وعدہ ہے، اور اگلی آیت میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی پر جہنم کی وعید ہے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ کے رسول کی اطاعت پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور دوسری آیت میں اللہ کے رسول کی نافرمانی پر اللہ نے جہنم کا وعدہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اور آپ کی نافرمانی یہ حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار کی اطاعت فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ حرام ہے، نیز کسی بھی حد شرعی کو توڑنا حرام ہے۔ یعنی کسی بھی شریعت کی حد کو توڑنا یہ بھی حرام ہے، لیکن تمام حدود کو توڑنے والا کافر ہی ہے، یعنی جو ایمان کی حد بھی توڑ دیتا ہے۔ تمام حدوں سے مراد کہ ایمان کی حد بھی توڑ کر کے آگے بڑھ جائے تو پھر یہ کافر ہی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جہنم میں وہ کافر ہمیشہ ہی رہے گا، مسلمان ہمیشہ نہیں رہے گا۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اس سے پہلی جو آیتوں میں بیان تھا اس میں اللہ رب العزت نے وراثت کے مسائل کو اپنی حد قرار دیا اور فرمایا کہ جو ان حدوں کو توڑے گا وہ گویا جہنم کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور پھر کہا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کے رسول اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب یہاں جو عورتیں زنا یا بدکاری کرتی ہیں ان عورتوں کے بارے میں احکام ہے۔ فرمایا گیا مسلمانوں میں سے جو عورتیں زنا کا ارتکاب کریں ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان مردوں کو گواہ ہونا ضروری ہے۔ 4 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے جو عورتوں کے زنا پر گواہی دیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں حکام سے خطاب ہے، یعنی وہ 4 مردوں سے گواہی سنیں، یعنی فیصلہ کرنے والوں کو حکم ہے کہ وہ 4 مردوں سے کم گواہی سنیں۔ کس کے بارے میں گواہی؟ کہ ان عورتوں کی بدکاری کے متعلق گواہ۔ زنا کا ثبوت گواہی سے ہو تو ضروری ہے کہ زنا کے گواہ 4 عاقل بالغ مسلمان مرد ہوں، کوئی عورت نہ ہو۔ یعنی اس کے ثبوت کے لیے 4 مردوں کا ہونا ضروری، اور وہ مرد کیسے عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مسلمان ہو، کوئی عورت نہ ہو، چاروں نیک اور متقی ہوں، اور انہوں نے ایک وقت معین میں زنا کا یوں مشاہدہ کیا ہو، یعنی وقت معین کے اندر انہوں نے زنا کرتے وقت ایسے دیکھا ہو جیسے سرما دانی میں سلائی۔ نیز یہ چاروں گواہ حلف شرعی کے ساتھ گواہی دیں گے، یعنی کہ انہوں نے مشاہدہ بالکل صاف طریقے سے دیکھا ہو جیسے کہ سرما دانی میں سلائی ہوتی ہے، اسی طریقے سے، اور وہ چاروں گواہی دیتے وقت شریعت کا حلف بھی اٹھائیں گے، شرعی حلف یعنی کہ قسم بھی کھا کر کے وہ گواہی دیں گے۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہوئی تو زنا ثابت نہ ہوگا۔ کتنی شرطیں ہیں؟ چاروں مرد ہوں، چاروں عاقل بھی ہوں، چاروں مسلمان بھی ہوں، اور پھر متقی بھی ہو، نیک بھی ہو،
اور انہوں نے مشاہدہ بھی کیسے کیا ہو کہ جیسے بالکل صاف، جیسے یہاں لفظ لکھے سرما دانی میں جیسے سلائی، اور پھر وہ چاروں گواہی دیتے وقت حلف شرعی کے ساتھ گواہی دے. یہ ساری باتیں ہوگی تب گواہی قبول ہوگی اور زنا ثابت ہوگا. اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہوئی تو زنا ثابت نہ ہوگا. اور گواہی دینے والے شرعاً 80 کوڑوں کے مستحق ہوں گے. اور اگر گواہی دینے والوں میں یعنی یہ جو باتیں بتائی گئی ان میں سے کوئی بھی اگر بات نہ پائی گئی تو جو گواہی دینے والے ہیں وہ شرعی اعتبار سے 80 کوڑے کھانے کے مستحق ہوں گے. پھر کہا گیا کہ زانیہ عورتوں کو موت آنے تک گھروں میں قید رکھنے کا حکم دیا گیا. یعنی کہ زانیہ عورتوں کو موت آنے تک گھروں میں قید رکھنے کا حکم زنا سے متعلق کوڑوں اور رجم کی سزا مقرر ہونے سے پہلے تھا. یہ جو کہا گیا کہ انہیں اپنے گھروں میں قید رکھو اس وقت تک جب تک کہ انہیں موت نہ آ جائے یا انہیں کوئی طبعی موت نہ آ جائے، اس وقت انہیں بند رکھنا ہے، باہر نہیں نکلنے دینا. تو یہ حکم اس وقت تھا جبکہ قرآن کا وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ جس حکم کے اندر انہیں رجم کرنے کا فیصلہ آ گیا یا انہیں کوڑے لگانے کی آیتیں نازل ہو گئی. یہ حکم جو بتایا گیا کہ انہیں قید رکھا جائے یہ اس سے پہلے کا ہے. بعد میں تو پھر زنا کی سزائیں متعین ہو گئی، آیتیں نازل ہوئی تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. پھر بعد میں آیتیں نازل ہوئی جس کا بیان انشاءاللہ سورہ نور کے اندر تفصیلاً زنا کے حوالے سے جب باتیں ہوگی تو اس میں آئے گا کہ اس کی کیا سزائیں ہیں. عورت اگر شادی شدہ ہو اور اس نے زنا کیا ہو تو کیا سزا ہے، کنواری ہو اور اس نے یہ گناہ کیا ہو تو کیا سزا ہے. تو وہ تفصیلاً بیان اس کا سورہ نور کے اندر آئے گا. مگر یہ جو کہا گیا کہ عورتوں کو گھروں میں بند کر دیا جائے اگر ان کا گناہ ثابت ہو جائے تو یہ وہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے کا یہ حکم ہے. بعد میں وہ آیتیں نازل ہو گئی. زنا اور قذف کی سزا کا بیان سورہ نور میں آئے گا. اب یہاں زنا کی مذمت کے حوالے سے 4 حدیثیں بیان کی گئی ہیں اس لیے کہ مسلمانوں پر زنا کی قباحت اور اس کی برائی مزید واضح ہو جائے کہ یہ کتنا برا فعل ہے. نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی کہ زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی. جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی اس نے زنا کرایا اور پھر اس زنا کی ذریعے جو اولاد پیدا ہوئی، یہ بات ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ اسے اللہ رب العزت کی رحمت کا حصہ اسے نہیں ملے گا. اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ محروم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا. وہ عورت جو ایسا کام کرے اللہ رب العزت کی رحمت سے بھی محروم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت اسے جنت میں بھی داخل نہیں فرمائے گا. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا ہے. یعنی جس قوم نے یا جس قوم کے اندر زنا، بدکاری اور سود کھانا یہ ظاہر ہو جائے، بالکل عام ہو جائے، تو گویا اس قوم نے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے دی ہے، اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی، خوف کے اندر دبدبے میں گرفتار ہوگی، لوگ ان پر مسلط کر دیے جائیں گے. تو جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں مبتلا ہوگی، بھوک مرے میں، تنگی میں، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی. اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کی ایذا دے گی۔ یعنی کہ اگر کوئی زانی یا زانیہ بوڑھی ہے یا بوڑھے مرد و عورت ہیں تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ جہنم کے اندر زانیہ عورت یا زانی مرد سے جب وہ جہنم میں ہوں گے تو ان کی شرمگاہوں سے ایسی رطوبت نکلے گی جس سے جہنم میں جہنمی بھی اس سے پناہ مانگے گی، اس کی بدبو سے۔ تو جہنم میں ان کی بدبو کی وجہ سے جہنمی بھی پناہ مانگیں گے۔ تو یہ بہت ہی برا فعل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے برے کام سے محفوظ رکھے، اور ہمارے معاشرے کو بھی ایسی بدفعلی اور برے کاموں سے اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔